NFT کے بارے میں بھائیوں نے سوال کیا تھا، بلکہ ایک بھائی نے تو کہا ہے کہ آپ NFT کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائیں، تو جس وجہ سے میں آپ کے سامنے چند احادیث اور ان کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا، اور اصل میں NFT ہے کیا، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، شک میں ڈالنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شبہ والی چیزوں کو کرنے کی جرت کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پہ گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام شبہ کی چیزوں سے اتنا زیادہ گریز کرتے، اتنا زیادہ دور جاتے۔ ایک دفعہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، راستے کے اندر کھجور گری ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لولا ان تکون صدقۃ لاکلتها، اگر مجھے اس بات کا شبہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، شک نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی چیز ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ یاد رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان، آپ کے اہل بیت، آپ کے خانواده والے اور آپ کے گھرانے والے، ان کے اوپر صدقہ حرام تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، یہ شبہ والی چیز ہے، شک والی، کہ صدقہ نہ ہو جائے، صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اس کو کھا لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بچتے تھے، اتنا زیادہ گریز کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے، اور یقیناً آج وہ وقت آ چکا ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے، جہاں سے مرضی آئے، حلال ہو حرام ہو، صبح کا ہو شام کا ہو، فیملی بلاگر، سودی کاروبار، بونس، یہ سارے کسی بھی طریقے سے حلال ہو حرام ہو، رشوت ہو، یتیموں کا ہو، سود ہو، بس پیسہ چاہیے ہمیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں گے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں۔ NFT اصل میں ہے کیا؟ NFT بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی آرٹ، کوئی کیلیگرافی، اس کو ڈیجیٹل بنایا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کی NFT بنتے ہیں۔ NFT کو بعد میں بیچا جاتا ہے۔ ٹریزر NFT جو ہے، اس کو ہماری معلومات کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ دھوکہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹریزر NFT کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو خرید رہے ہیں یا جو سیل کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی ٹوکن ID شو نہیں ہو رہی ہوتی۔ اسی طرح جب آپ کسی چیز کو سیل کرتے ہیں تو کچھ سینکڑوں کے اندر ہی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالر بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا بھی بالکل پتہ نہیں ہوتا کہاں سے آئے ہیں، کہاں پہ جانے ہیں، کچھ اتا پتہ بالکل نہیں ہوتا۔ تو شرعی اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کوئی چیز لے، اس کو پھر خریدے، اس کو پھر اپنے قبضے میں لے، اور جب اس کے قبضے میں آ جائے تو پھر اس کے آگے سیل کرے، آگے بیچے۔ تو اس میں بہت زیادہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اس طرح اس سے پہلے بھی کئی ویب سائٹس، کئی پلیٹ فارمز ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں۔ آپ کو ابھی بھولا نہیں ہوگا کہ پچھلے دنوں ابھی ایک بہت زیادہ مشہور ویب سائٹ تھی GTM وغیرہ، اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے، بہت زیادہ پیسے لگائے، میرے اپنوں نے، میرے عزیزوں نے بھی اس کے اندر لگائے، محلے داروں نے، ہمسایوں نے، گاؤں والوں نے۔ تو پہلے تو بڑی خوشی اس کے اندر شامل ہوئے، لیکن بعد کے اندر بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ کسی کو شرم کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ کتنا ان سے دھوکہ ہوا ہے۔ لاکھوں کی لاگت انہوں نے ضائع کی، لاکھوں روپے ضائع کیے، صبح شام اتنے پیسے دھڑا دھڑ لوگ اس میں ڈال رہے تھے جیسے کوئی بڑا ہی اہم کام ہو گیا۔ تو اس طرح اور بھی کئی وائس لنک، ٹیکنا، GTM، اور اب NFT ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت تقریباً 2 ڈھائی اور 3 سال تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوگ جب دھڑا دھڑ اس میں پیسے لگانے شروع کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگ، ہزاروں لاکھوں کی لاگت اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا سکیم دے کر ہمیشہ یہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے،
تو دھوکہ دہی اور فراڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شبہ کی چیزیں زیادہ سے زیادہ کوئی عالم دین یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ شبہ کی چیز ہے، اس کو حلال نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی حلال کہے گا تو پھر ہم اس سے دلیل مانگیں گے، اگر اس کو کوئی اچھی بالکل معلومات، بالکل صحیح معلومات ملے کہ یہ حلال ہے تو وہ ہمیں بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس طرح کے اہم پیغامات سننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد۔